محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیے. اے ام المومنین بی بی عائشہ کو پوچھا گیا, اے ام المومنین, اے ماں امت کی, میرے نبی کی سیرت بتائیے. بی بی عائشہ کیا بولے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میرے نبی چلتا پھرتا قرآن تھے. بولے یعنی قرآن میں جو کچھ ہے مکمل حجت میری نبی کی لائف ہے. کبھی پوری زندگی میں ایک بار نہیں دیکھیں گے کہ قرآن کچھ بول رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کر رہے. تو اس کو علماء بولے یہ دائی کی صفت ہے. جب دائی اس صفت پہ جتنا زیادہ آتے جائیں گا انہیں اتنا زیادہ کامیاب ہوتے جائیں گا اپنے کام میں. ناکامی کی وجہ ہم اس صفت کے اوپر نہیں اتر رہے ہیں پوری طریقے سے. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بینہ کیسا کرے؟ ایک پڑھنے کے لیے بنائے, ایک اس کو کیسا عمل کرنا ہے اس کے لیے بنائے. ایسے احکامات اس میں دے کر بھیج رہا ہوں یہ قائم ہے, اس سے بہتر قیامت تک کوئی حکم تم نہیں لے کے آ سکتے اپنی فلاح اور بہبود کے لیے. فیہا کتب قیمہ, تم کتنے بھی اور لا لے کے آؤ, تم کچھ بھی کر لو, کتنے بھی بکس آف کانسٹیٹیوشن لکھ لو, تم ضرور پریشان ہو جاؤ گے. تم وہ سکون نہیں حاصل کر سکو گے کسی بھی لا کو لا کے جو لا میں دیا اس کے علاوہ اگر کچھ لائیں گے. خرد سے پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل, خرد زبان کو بولتے ہیں, خرد سے پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بولے تیرے دل میں اور تیری آنکھوں میں دین اسلام کے خاطر زندگی گزارنا ہے ہی نہیں ہو تو پھر اب تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صبح سے شام تک تسبیح پہ لے کے بیٹھ گیا تو کچھ ہونے والا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 23 جولائی 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ حافظ عبدالقیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے. سب سے پہلے جناب سنان حسین صدیقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کی مکمل تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالقیوم بن عبدالحفیظ محمد انشاءاللہ آپ سب کے سامنے سورۃ الزلزال سورہ نمبر 99 کی مکمل تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بفہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دعوت دے۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہے، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنڈے دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ البینہ پر اپنے درس کا آغاز کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ نمبر 98، سورہ نمبر 98 سورہ بینہ پر ہے انشاءاللہ۔ اس میں 8 آیات ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مفسرین قرآن اور اہل علم کا یہ نظریہ ہے کہ یہ سورہ اگرچہ کہ پارے عامہ میں آتا ہے، آخری پارہ جس کو ہم بولتے 30واں پارہ، اس میں کہ
جو بہت زیادہ صورتیں ہیں، سورہ نمبر 78 سے شروع ہوتا ہے، وہ 78 سے لے کر 114 تک جو سورے ہیں، تو اس میں سے ایک دو ایسے سورے ہیں جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے، لیکن باقی کے تمام یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئے سورے ہیں۔ تو یہ سورہ ان سوروں میں سے ہے جو اہل علم کے نزدیک مدینہ طیبہ میں نازل ہوا، مکۃ المکرمہ میں نازل نہیں ہوا۔ اور جیسا کہ ہم سورۃ القدر میں، سورہ علقہ میں، اور سورہ 3 کے وقت، سورہ والضحیٰ کے وقت، سورہ المنشرح کے وقت ہم لوگ یہ تذکرہ کرتے ہی آ رہے تھے کہ قرآن کی جو ترتیب ہمارے پاس آج موجود ہے، یعنی اگرچہ کہ سورہ علقہ کی شروع کی 5 آیات یہ وہ آیات ہے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی مرتبہ وحی کی گئی، سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں آپ پر آئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ والی وحی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب قرآن کو ترتیب دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ترتیب دی ہوئی قرآن کو اپنے آخری سال میں صحابہ کو پہنچایا، تو اس میں وہ 96 نمبر والے سورے کی شروع کی 5 آیات ہو گئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر سورۃ الفاتحہ ہمارے قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ بن گیا، سورۃ الناس 114 نمبر والا سورہ بن گیا اس میں۔ تو یہ جو ترتیب ہوئی، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 16 سے لے کے 19 میں اللہ نے جو فرمایا کہ اس کا جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری پر ہے، تو گویا اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اس حساب سے یہ جو تمام سورے آج ہم پڑھتے ہیں جس ترتیب میں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ترتیب دیے گئے سورے ہیں۔ یہ بار بار اس لیے دہرانا ہے کہ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ کل کے دن کوئی آپ سے سوال کر لے تو آپ لوگوں کو جواب دینے میں آسانی ہو، یاد رہے کہ یہ ترتیب کیسے ہوئی۔ یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی، یا یہ نہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس طرح بعض جاہلوں کا الزام ہے کہ یہ قرآن کی ترتیب جو ہے نعوذ باللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے، تو یہ بات بالکل سراسر غلط ہے۔ اس کی ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسے ہی کی، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب کی وہ آپ کی اپنی خود کی خواہش پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کی وہی اللہ کے حکم کے مطابق یہ ترتیب کی گئی ہے الحمدللہ۔ تو اس ضمن میں جب آپ دیکھیں گے تو 114 جو صورتیں ہیں، اس میں سے جو سورہ نمبر 98، سورہ نمبر 98 ہے، یہ سورۃ البینہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے۔ بینہ عربی زبان کا جو لفظ ہے، یہ با، یا اور نون، یہ اس کے مادہ حروف ہیں، روٹ الفابیٹس ہیں اس کے، اور بنیادی طور پر اس کے جو معنی نکلتے ہیں اس سے بینہ کے، وہ ہے ایسی ثابت دلیل، ایسی مضبوط دلیل کہ اس کے بعد اس پر کوئی حجت نہ کر سکے، یعنی a concrete evidence that cannot be contradicted, that cannot be argued upon afterwards۔ 2 میں 2 جمع کرے کتنے ہوتے بھائی؟ 4 ہوتے۔ اب اس کے اوپر کوئی حجت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی کانٹراڈکشن اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس قسم کی کوئی دلیل جس کی کوئی توڑ نہ ہو، اس کا کوئی حجت نہ ہو، اس کو بینہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اسی سے لفظ بیان ہے، علمہ البیان۔ بیان ایسی واضح بات کہنا کہ جس کے بعد پھر کوئی اس پر توڑ نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو خود البیان کہا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو ایک ایسا بیان جس کی کوئی حجت نہیں ہے، جس کی کوئی توڑ نہیں ہے، برحق ہے، بالکل ثابت شدہ ہے جو کچھ اس کے اندر آیا ہے، تو اس قسم کی چیز کو بینہ کہتے ہیں۔ مبین اسی سے ہے، قرآن مبین بولتے ہیں ہم، بالکل واضح دلیل والی کتاب، بالکل واضح دلیل والی قرآن۔ تو کتاب المبین ایسی کتاب جو بالکل واضح ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی بتایا گیا ہے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتے، اس کے اوپر کوئی حجت اب قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اس قسم کی چیز کو بینہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بینہ کی جو پہلی آیت ہے، اچھا اس کا پھر اگین ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے آپ، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہو رہی، تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ جو 13 سال آپ مکۃ المکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، مدینہ آنے سے پہلے، آپ کی جو 23 سال کی نبوت ہے
اس میں کہ 13 سال کی نبوت آپ کی مکۃ المکرمہ میں ہے اور پھر 10 سال مدینہ طیبہ میں اور پھر مدینہ میں آپ کا انتقال ہو گیا. جو 13 سال مکۃ المکرمہ میں رہے تو یاد رکھیے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا یہودیوں اور عیسائیوں سے نہیں ہوا تھا. وہاں صرف مشرکان مکہ، کفار مکہ موجود تھے. یعنی وہ مکے کے کافر، وہ مکے کے مشرک تھے جو نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے بلکہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے. اور جرأت اتنی بڑھ گئی تھی ان کی کہ انہوں نے بتوں کو اللہ کے سب سے پہلے گھر، اللہ کے سب سے خالص توحید کے مقام یعنی کعبۃ اللہ کے اندر ٹھہرا دیا تھا. اور پھر وہ لوگ ان بتوں کی ہمہ اقسام سے پوجا پاٹ کرتے تھے. مثلا ایک ان کا جو نظریہ تھا اس کو بتوں کی پوجا کرنے کا، جس کا ذکر اللہ نے خود سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں کیا کہ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ خالص اللہ سے دعا مانگو تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف ان کو اس لیے دعا میں پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. تو ان کی ایک کفر کی، ان کے ایک شرک کی کیفیت اللہ نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 3 میں بیان کی. پھر اس کے علاوہ کہ کوئی بت کو وہ پکارتے ہیں تو رزق کے لیے پکارا، کسی نے دولت کے لیے کوئی ایک بت کو پکارا، کسی نے کسی اور چیز کے لیے ایک بت کو پکارا. تو ہمہ اقسام کی جو ہے بتوں کی پوجا وہ لوگ کر رہے تھے کعبۃ اللہ کے اندر. اور آپ کا سامنا 13 سال مکے کی زندگی کا انہی لوگوں سے تھا. جب مدینہ طیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اس قوم سے ہوا جو قوم عرب زمین کے اس حصے کے اوپر، کون سے حصے کے اوپر؟ مدینہ جس جگہ پر تھا. دیکھیے سعودی کا جب آپ میپ دیکھیں گے تو مدینہ مکے کے اوپر کی طرف آتا. مکے سے نیچے جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کو یمن، پھر آپ کو دبئی، قطر وغیرہ یہ چیزیں لگ جائیں گی، ادھر کویت وغیرہ. آپ مکے سے اوپر جائیں گے تو آپ کو ملے گا طائف، مدینہ، تبوک، پھر اس کے بعد شام، سیریا، پھر آپ کو عراق، ایران، پھر آپ کو آج کا جو عراق ہے اس کے پورے لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو پورا یوروپ آ گیا اور اس کے رائٹ سائڈ کے اوپر آپ کو پورا ایشیا آ گیا. تو یہ جس کیفیت میں تھا. تو اب دیکھیے یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت میں جب سفر ہوا تو جب آپ مدینہ طیبہ گئے تو مدینہ طیبہ میں ایک ایسی قوم بسی ہوئی تھی جو حاوی تھی وہاں پہ معاشی اعتبار سے، معیشت، اکانومی کے اعتبار سے بہت طاقت والی تھی. اور دنیا میں جو قوم اکانومیکلی طاقت والی ہوتی تو عموماً ہوتا یہ کہ ان کا سکہ چلتا. تو یہاں پر ایک قوم جو معیشت کے اعتبار سے طاقت والی تھی، اور نہ صرف معیشت کے اعتبار سے طاقت والے تھے، چونکہ مدینے میں رہنے والے جو اصل مدینے کے لوگ تھے وہ تو عرب تھے. اور اچھا مدینہ اس کا نام نہیں تھا. پھر یہ بھی ہم کو ظاہری طور پہ معلوم ہے کہ اس وقت اس علاقے کا نام یثرب تھا، یثرب. اور یثرب اس علاقے کو کیوں بولتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک غلط وہم، جس کو آپ ال اومن کہتے ہیں انگلش میں، ایک وہم تھا ان کے پاس کہ جو بھی اس علاقے میں رہتا بستا انہیں بیمار پڑ جاتا، اس پہ نحوست طاری ہو جاتی. تو وہاں کے عربوں کو آلریڈی اس نظریے سے خود عرب دیکھا کرتے تھے. دوسرے عربوں کی نظر میں مدینے میں رہنے والے عربوں کی کیفیت کیا تھی؟ نحوست بھرے، جن کے اوپر بیماریاں آ جاتی. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ عمرہ کیے اور حج کیے، اور جو سنت قیامت تک اب حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے رکھ دی گئی ہے کہ وہی طریقہ ہے عمرہ اور حج کرتے وقت کہ جب آپ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چلتے ہیں تو چلنا نہیں ہے، دوڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز چلے کہ احادیث میں روایت میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احرام کا نچلا حصہ تھا وہ اتنا اٹھ جاتا تھا تیزی سے چلنے کی وجہ سے کہ لگ بھگ گھٹنے کے قریب تک پہنچ جاتا تھا وہ، یعنی اتنا تیز چلے. یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی جو حکمت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس غلط عقیدے کو توڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینے میں رہنے والے لوگ بیمار ہوتے یا نحوست بھرے ہوتے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال مدینے میں تھے اور اس کے بعد آ کے عمرہ اور حج کیے، تو اس گمان کو توڑ ڈالے، اس غلط عقیدے کو توڑ ڈالے. یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ مدینے کے جو عرب تھے ان کے بارے میں لوگوں کا تصور اس وقت کیا تھا، خود عربوں کا بتا رہا ہوں میں. تو یہ تھا. اب اس کے اندر جب یہ تصور ان کے پاس ہے عربوں کے پاس، تو عربوں میں اونچے درجے کے عرب کون مانے جاتے تھے؟ وہ عرب مانے جاتے تھے جو بیت اللہ کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ حج کرنے لوگ اس زمانے میں بھی آتے تھے. اب جو لوگ حج کرنے اس زمانے میں آتے تھے تو وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. تو وہ جو مکے کے قریب جو عرب بسے ہوئے تھے
ان کی اہمیت ان عربوں کے مقابلے میں زیادہ تھی جو مکے سے دور دراز رہتے تھے. تو یقیناً مدینے والوں کے مقابلے میں مکے والے عرب جو تھے ان کی جو عزت اور اہمیت تھی وہ زیادہ بڑھ کر تھی بنسبت مدینے والے عرب کے. اچھا، پھر مدینے کے اندر جس کا غلبہ چلتا تھا، جس کا رعب چلتا تھا، یہ ایک ایسی قوم تھی جو مدینے میں جب 70 عیسوی میں 70 کرسچن ایرا میں 70 عیسوی میں ٹائٹس نامی روم کے بادشاہ نے جب بیت المقدس کو دوبارہ ڈھایا، دوسری بار جب توڑی گئی بیت المقدس جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، پہلی مرتبہ نیبوشڈنیزر عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 550 سال پہلے توڑا اس کو. لیکن پھر وہاں پہ یہودی بس گئے، نکال دیا تھا انہیں یہودیوں کو، 50-60 سال کے اندر واپس آ کر وہ لوگ بس گئے. عزیر علیہ السلام نے مدد کی اور پھر بیت المقدس دوبارہ بنائی گئی. اور پھر اس کے بعد 70 عیسوی میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد، پہلے 550 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد بیت المقدس دوبارہ توڑی گئی اور یہودی مکمل طور پر وہاں سے نکال دیے گئے، مکمل خارج کر دیے گئے. بیت المقدس کو اتنا برا ڈھایا ٹائٹس کہ اس کی ایک اینٹ یا ایک نشانی بھی باقی نہیں رکھا. اس کے بعد 634 عیسوی میں 634 کرسچن ایرا میں، یہ ایک ایسی ہسٹری ہے جو آج کا اسرائیل کا سب سے پڑھا لکھا جیو انہیں بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. آج 70 کرسچن ایرا میں جب نکالے گئے تو پہلی مرتبہ فلسطین کی سرزمین پہ بیت المقدس کی اس علاقے میں جو آج 32 سے 33 ایکڑ کے اوپر وہ مسجد بنی ہوئی ہے، جس کا ایک مشرقی اور مغربی حصہ ہے، مغربی حصے پر اور مشرقی حصے پر ایک حصے پر ویلنگ وال لگی ہوئی ہے جو یہودیوں کے مطابق وہ ان کا سنگ اسود ہے، اور اس کی دوسری جانب عیسائیوں کی چرچ ہے جو ان کے مطابق بیت لحم کی وہ چرچ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور یہ دونوں بھی بیت المقدس کی جو مسجد بنائی گئی تھی اس کی دیواروں کو لگ کر ہے. اور یہ جو بیت المقدس کی مسجد قائم ہے آج، یہ مسجد کی ایک اینٹ کی نشانی نہیں بچی ہوئی تھی جو 634 میں جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا ان کے دور خلافت میں، انہوں نے وہاں جا کر بتایا کہ یہاں بیت المقدس تھی. اب انہوں نے کیسے بتایا واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوتے تھے، ان کا وہ مقام تھا. اور اس کے اوپر آج اس کے اوپر بحث زیادہ کیوں نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس دور میں عمر ابن خطاب یہ بات بتا رہے ہیں پورے اکابر صحابہ موجود تھے ان کی اس وقت، اور کسی نے بھی ان کے اس بات کے اوپر اعتراض نہیں کیا، کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، اختلاف نہیں کیا ان سے. تو جو بیت المقدس جب ان کے زمانے میں بنی، اس وقت انہوں نے وہاں کے چرچ کے فادر سے انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر یہودی کیوں نہیں ہے. تو چرچ کے فادر نے ان کو بتایا کہ 70 کرسچن ایرا میں جب وہ نکالے گئے تھے، ان کے نکالے جانے کے بعد کیا ہوا، روم اس وقت ایک مشرکانہ سلطنت تھی جہاں جنوری ایک بت تھا، فیبروری ایک بت تھا، مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر یہ بتوں کے نام تھے رومنس کے جو لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے. بت پرست قوم تھی روم کی. عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد یہ لوگ نکالے گئے. 300 سال کے بعد کانسٹینٹین نامی رومن کنگ نے کرسچینٹی کو قبول کیا اور اس نے پہلی مرتبہ ڈکلیئر کیا کہ پورا رومن امپائر ایک کرسچن اسٹیٹ ہے. سمجھ رہے آپ، آفیشیلی اس نے روم کو کرسچن اسٹیٹ ڈکلیئر کیا. تو 300 سال کے بعد جب ڈکلیریشن ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عربوں میں کب ہوئی؟ جب روم کرسچن بن گیا اس کے 270 سال کے بعد ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو روم کی سلطنت کہاں تک چھائی ہوئی تھی؟ روم کی سلطنت آج کے پورے عراق میں، آج کے پورے سیریا میں، آج کے پورے ٹرکی میں، آج کا پورا اسپین، اٹلی، روم، پورچگل، یہ جتنے علاقے ہیں پورے، ایجپٹ میں بھی آ گئے تھے. یہ پورا رومن امپائر تھا، کرسچن رومن امپائر تھا یہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ پہنچے تو وہاں پر ان کا سامنا کس سے ہوا؟ یہ یہودیوں کی قوم سے ہوا جس کا داخلہ بیت المقدس کی زمین پہ پہلی بار 70 عیسوی کے بعد، 70 کرسچن ایرا کے بعد
634 میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بولنے پر دیا گیا. تب تک وہ زمین کے اوپر یہودی کو پیر رکھنے عیسائی کبھی بھی نہیں دیے تھے. یہ ایک معنوں میں امت مسلمہ کا احسان ہے ان کے اوپر، جو پہلی مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دی اور کہا وہ فادر سے کہ دیکھو ان کا ایک مذہبی مقام ہے یہاں پر، ہم اس سے نہیں رکا سکتے، اس کو آنے دو. تو ایگریمنٹ یہ ہوا فادر کے ساتھ عمر ابن خطاب کا. اس نے ریکویسٹ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے امیر المومنین آپ بول رہے ہیں تو ہم آنے دیں گے، لیکن یہودیاں کبھی بسنا نہیں بولے، وہ بسیں گے نہیں، وہ آئیں گے، وہ ان کی جو دیوار ہے جس کو وہ سنگ اسود کی طرح سمجھتے ہیں کہ اس پر ٹیکا لگا کر روئیں گے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے، وہ جو کرنا ہے کر لیں گے اور پھر فلسطین فوری چھوڑ دیں گے. وہ لوگ یہاں بسیں گے نہیں. وہ لوگ بسنا کب شروع ہوا ان کا؟ 1917 کے بالفور ایگریمنٹ کے بعد ہوا، جو انگلینڈ اور ویز مین جو ان کا پہلا پریزیڈنٹ بنا اسرائیل کا، اس کے بیچ میں ہوا. بہرحال ایک چھوٹی تاریخ بتا دیا کیونکہ آنے والے اس میں ہمارے لیے سورے کے اندر اتنے تو بنیادی معلومات ہمارے لیے ضروری ہے تھوڑے. تو اب یہ کیفیت میں مدینے میں جو قوم چھائی ہوئی تھی وہ یہودیوں کی قوم چھائی ہوئی تھی، پیسے والے تھے. اچھا آئے کیسا یہ 70 کرسچن ایرا میں جب ٹائٹس نکالا ان کو مار کے وہاں سے، تو ان کے پاس کے بعض پڑھے لکھے پیسے والے اور ان کے جو رہبانی تھے جس کو آپ ان کے علماء بول سکتے ہیں، وہ لوگوں کو ان کی جو بھی تورات جس شکل میں موجود تھی اس میں کچھ پیشن گوئیاں تھی کہ ایک نبی آئیں گے جو کھجوروں کے علاقے میں ہوں گے. تو کھجوروں کا علاقہ یقیناً مدینہ طیبہ تھا اور وہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ لوگ وہاں سے نکل کر آئے اور انتظار کر رہے تھے اس نبی کے آنے کا جو اس کھجوروں کے علاقے میں آئیں گے، اور اس انتظار میں تھے کہ وہ آ کر ان پوروں کو لے جائیں گے اور واپس مکمل طور پر بیت المقدس میں جما دیں گے. لیکن یہودیوں کی ایک مزاج جو اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اندر خاص طور پہ رکھی، وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بستے ہیں بڑی تیزی سے یہ لوگ وہاں کی معیشت پہ کنٹرول کر لیتے، اکانومی کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا ہے. اور آج دنیا کی پوری اکانومی بھی انہی کے ہاتھ میں ہے. جو بینکنگ سسٹم ہے آپ کا کنونشنل پورا بینکنگ سسٹم، یہ پورا بینکنگ سسٹم کے باس وہ لوگ ہیں. امریکن فیڈرل ریزرو ان کے ہاتھ میں ہے. پورا بینکنگ کے پورے جتنے اسٹریٹجیز ہیں انٹرنیشنل، جتنا جو ہے آپ شیئر مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ، جو طریقوں سے آپ اپنے پیسے کا استعمال کرتے، آپ کی تنخواہیں، آپ کا جو ڈویژن آف اکانومی ہے جس کو ایکول ڈویژن نہیں ہے، بول رہے ہیں بھائی 1% انسانیت لگ بھگ 50% سے زیادہ دنیا کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ جو پوری چیزیں ہیں یہ ٹوٹلی ان کے ہاتھ میں ہیں. اور یہی سب سے بڑی وجہ بنی جرمنی میں ہٹلر ان کے دشمن ہو جانے کی، کہ وہ ایک نیشنلسٹ جس کو ورڈ بولتے ہیں ہم، تو اس میں نیشنلسٹ ایک بہت پولائٹ ورڈ ہے. بیسیکلی نیشنلسٹ عموماً ہر آدمی ہو سکتا ہے، وہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے اس کی محبت ایک فطری تقاضا ہے. جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو پلٹ کر دیکھے اور دیکھ کر بولے کہ اے مکہ، میں تو تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں زمین چھوڑ کر چلے جاؤں یہاں سے. تو نیشنلزم یہاں تک اچھا ہے. اس کے بعد ہوتا جنگوئزم. جنگوئزم یعنی آپ اپنی زمین کے نام کے اوپر اس حد تک آگے بڑھ جاتے کہ آپ کی نظر میں وہ زمین سے زیادہ عظیم کوئی چیز نہیں ہوتی، اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جو آپ کے اس نظریے پر نہیں اترا آپ کی نظر میں غدار ہوتا، دشمن ہوتا، اس کو مار دیا جانا چاہیے. یہ جنگوئزم. ہٹلر ایک جنگوئسٹک لیڈر تھا اور اس نے کیا کیا، ان کو مارم توڑی شروع کر دیا یہ بول کے کہ بھائی تم لوگ اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ جو اکانومی ان کی کنٹرول کرنے کی عادت ہے یہ سرے سے ہے، اور یہی کیفیت مدینے میں تھی ان کی. تو ایک اعتبار سے یہ لوگ مدینے میں کیا ہو گیا تھا، باس بنے ہوئے تھے، کیونکہ کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تو اس کو لا محالہ انہی کے پاس آنا پڑتا تھا. یہ ایک بات یاد رکھ لیں گے نا آپ لوگ، اکانومیکلی یہ لوگ بہت پاورفل تھے مدینے کے اندر. دوسری اہم چیز کیا تھی، میں عربوں کا مزاج کیا بتایا آپ کو کہ بالکل جاہل قوم، ان کے پاس ان کا کوئی سیویلائزیشن، تہذیب و تمدن نہیں ہے، یہ کوئی امپائر نہیں ہے جس کے اوپر یہ لوگ فخریہ طور پہ لوگوں کے سامنے کچھ پیش کریں گے، ہم نے اتنے علاقے پر حکومت کی، ہمارا بھی ایک سلطان ہوا کرتا تھا، یا ہمارے پاس کوئی سکندر اعظم تھا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اب یہ جو مدینے کی قوم تھی آلریڈی یہ لوگ سائیکولوجیکلی ایک احساس کمتری میں، انفیریورٹی کمپلیکس میں، کہ بھئی ہمارا وہ علاقہ ہے جہاں پہ بیماریاں آ جاتے، نحوست چھا جاتی. اب مدینے کے عربوں کو یہ لوگ کیا کیے تھے یہودی وہاں پہ،
دوسری طریقے سے ان کے اوپر غلبہ لے لیے تھے. وہ غلبہ کیا تھا؟ بار بار یہ بولتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جس کے پاس اللہ کتاب بھیجے. تو دعائیں پڑھانا ہے تو وہ نحوست بھرے عرب جا رہے ہیں کس کے پاس؟ ارے بھائی ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے بول کے جا رہے ہیں. دیکھیں آج ہمارے ملک میں بھی کئی بار دیکھنے میں آتا نا, اتنا سب شور شرابہ ہے ہندو مسلمان کا ایک آپس کا تماشا ہونے کے باوجود بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں غریب ہمارے گاؤں میں رہنے والے ہندو بھائی بہن مسجدوں پہ چلے جاتے ہیں, مولوی صاحب ان کو کچھ پڑھ کے پھونک دینا بول کے. یعنی ایک تصور کہ بھائی یہ اچھے لوگ ہیں, ان کو پڑھنا آتا ہے, ان کے پاس کوئی کتاب ہے, یہ پڑھ کے پھونکنے سے ہم کو فائدہ ہو جاتا. تو یہ یہودی کیا کرنے لگے مدینے میں, اپنے آپ کو روحانی بنا کے بھی پیش کرنے لگے. انسان دو ہی جگہ پہ کسی کا غلام بن جاتا ہے, یاد رکھو آپ. ایک ہے معیشت, دوسرا ہے مذہب. سب سے آسان طریقے سے اگر آپ کسی کے دماغ پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ دو کو اپنے ہاتھ میں لے لو, اس کے بعد سامنے والا آپ کا غلام ہو گیا ہمیشہ کے واسطے. جس کے پاس اس میں سے ایک بھی آ گیا تو انہیں ناش نچا لیتا. سونے پہ سہاگا اگر دو جمع ہو گئے تو اب تو پوچھو ہی مت. تو اب وہ مدینے کے اندر وہ کیفیت میں یہ لوگ موجود تھے کہ کچھ بھی مذہب کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ کس سے معلوم کریں گے؟ یہ حضرات سے معلوم کر رہے ہیں. یہ سب کیوں بتایا آپ لوگوں کو میں؟ اس لیے بتایا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بت پرست قوم کے بیچ میں جو 13 سال توحید کا کام کرے, اس قوم سے نکل کر پہلی مرتبہ ایک ایسی قوم کو ایکسپیرینس کرنے آ رہے ہیں جو آلریڈی 7ویں آسمان پہ بیٹھی ہوئی ہے, ذہنی طور پہ, مذہبی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے تکبر میں ہے, جس کے پاس ان کی کوئی اوقات نہیں ہے عربوں کی. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آئے, یہ لوگ سپورٹ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں سپورٹ کرے؟ ان کو لگا کہ یہ جو جاہل عرب ہے ایک دم جو اتنے گھٹیا پن پہ اترے ہوئے ہیں کہ ماؤں سے نکاح کر لے رہے ہیں, بچیوں کو زندہ دفن کر دے رہے ہیں, کئی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, اس میں ایک شخص اٹھا ہے جو ان کو ایک معبود کی دعوت دے رہا, کیونکہ ان کے پاس بھی ایک ہی معبود کا تصور ہے, کیونکہ یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس بھی بت پرستی کی گنجائش نہیں ہے. تو اس حد تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بڑے پیارے لگے. جب آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو تو اپوزیشن اس لیے نہیں کرے یہ لوگ, اور ساتھ میں تکبر یہ تھا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم تو اسٹیبلشڈ ہیں, یہ آدمی جو خود اتنا پریشان حال نکلا ہے مکے سے, وہ ہم کو کیا کر سکتا ہے یہاں کے, جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آ رہا, اس کے ساتھی ہر چیز چھوڑ دے کے آ رہے ہیں, جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, وہ خود ٹھکانے کی تلاش میں ہے, وہ ہمارے لیے کیا خطرہ بن سکتا, اس تصور میں تھے یہ لوگ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے کہاں پر؟ مدینہ طیبہ آ گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی مرتبہ اس قوم سے سامنا ہو رہا جو یہ دعوے میں تھی کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, ہمارے پاس رسول آتے, ہمارے پاس نبی آتے, جنت کے دعوے دار صرف یہی تھے. اور اس کا ذکر اللہ نے خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں کیا. وقالو, وہ کہتے ہیں, لن يدخل الجنت الا من کان هودا ونصارى, کوئی ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ انہوں یہودی نہیں ہو گئے. یہودی کیا بول رہے ہیں؟ جب تک یہودی نہیں ہو گئے نہیں جا سکتے. عیسائی کیا بول رہے ہیں؟ جب تک عیسائی نہیں ہو گئے نہیں جا سکتے. تلک امانیہم, بکواس کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. قل, تم لوگ کہو اے مسلمانوں, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, لاؤ اپنی کوئی برہان, کوئی دلیل لاؤ اس بات کے اوپر, کوئی ثبوت لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ ہم کو بولے کہ ان سے سوال کرو, لے کے آؤ بول کے. تو اب یہ قوم کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, اور اب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قوم سے سامنا ہونے والا ہے جو قوم آلریڈی پورے زور و شور سے ذہنی طور پہ, معاشی طور پہ, مذہبی طور پہ مدینہ پہ حاوی ہے آلریڈی. اچھا پھر اس میں ہوتا کیا دیکھیے آپ, مدینے کے جو لوگ ہیں, لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے آ رہے ہیں تو خود مدینے کے لوگوں میں سوائے انصار صحابہ کے جو باقی کا مدینے کا جو ایک ان کی جو عوام ہے, ان کی نظر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو جب آ رہے تو کیوں, مکے سے مدینہ آ رہے تو کیوں آ رہے بھائی, ان کی جان کے لالے پڑ گئے تھے صحابہ کے وہاں پہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر بن کر آ گئی تھی بات, ان کے مال کا مسئلہ تھا, بھائی پناہ لینے آ رہے ہمارے پاس. ایک تصور میں تھے کہ ہمدردی کے تصور میں کہ ایک بہت بھائی بیچارے آ رہے ہیں. یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ وہ جو کفار تھے مدینے کے, ایمان نہیں لائے تھے, وہ عرب جو ایمان, انصار صحابہ تو ایمان لا لیے, وہ لوگ کس کو ریسیو کر رہے ہیں؟ وہ لوگ اپنی جگہ پہ ایمان لا کر ایک وقت کے رسول کو ریسیو کر رہے ہیں.
اپنے صحابہ کو ریسیو کر رہے ہیں. تو ان کا نظریہ الگ ہے, لیکن ان کا زور نہیں ہے. زور اس لیے نہیں ہے کہ تو اجنبی دکھیں گے. ہم ایمان لا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, بولے تو دوسرے لوگ آ رہی کس پہ ایمان لایا بھائی؟ جو آدمی اتنا کمزور ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گیا, اس کو وہاں سے اس کے ساتھیوں کو مار کے نکال دیے, قتل کرے تو وہاں کچھ نہیں کر سک رہا تھا بیچارہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ تصورات تھے لوگوں کے پاس. اب یہاں پہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ رب العالمین اب ذکر میں اپنے کفار مکہ کے علاوہ ان کو شامل کر لیے قرآن مجید میں, اور اب پوری ایک قوم کو ملا لیا. اب پھر سے یہ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میرے اگر جو لوگ ریگولر دروس میں آ رہے ہیں تو پچھلے دروس میں یاد ہے کہ ہم بتائے کہ زمین کے اوپر جو انسان بسے ہوئے ہیں مذہبی اعتبار سے یہ لوگ کیا کریں گے؟ یا تو بتوں کی پوجا کریں گے, یا کوئی معبود کو مانیں گے ہی نہیں, یا شک میں ہوں گے کہ شاید ہوگا شاید نہیں ہوگا. بتوں کی پوجا کریں گے تو آپ کو ایسٹ میں آ جائیں گے, تو پورا اس وقت کا انڈین سب کانٹیننٹ یہی تھا, ہندوستانی بر صغیر یہی تھا. آپ اگر آستک جس کو بولتے, یا آستک تو ماننے والے ہو گئے, جس کو آپ ایگنوسٹک بولتے ہیں انگلش لینگویج میں, بدھ مت, جس میں ان کے نزدیک نہ پورا کھلا انکار ہے کوئی معبود کا, نہ ہی پورا اقرار ہے کوئی معبود کا. تو ایک پوری یہ قوم بسی ہوئی ہے یہاں پہ. پھر اگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو وہ قوم ہے جو کتاب کے دعوے کر رہی کہ ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی, رسول آئے, تو پھر آپ کو اس میں یہودی اور عیسائی مل گئے. پھر ناستک وہ جو کسی کو بھی نہیں مانیں گے. انسان صرف اسی میں بٹا ہوا تھا مذہبی اعتبار سے. مشرکان مکہ اور کفار مکہ پر تو توحید کی دعوت 13 سال ہو گئی. اب پہنچ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ, تو مدینے میں بھی آپ کو کفار مکہ مل جائیں گے, کے قسم کے بت پرست مل جائیں گے, ان کے اپنے کیفیت والے. اچھا, عرب میں یہودی اور عیسائی بہت کم تھے, اصل جو تھے باہر سے بسے ہوئے تھے یہ لوگ پورے. اب جو وہاں پر آ کر بس گئے تھے صدیوں سے, وہ اپنے آپ کو عرب میں شامل کر لیا, اور پھر وہ اس اعتبار سے عرب ہو گئے. تو اب یہ جتنے بسے ہوئے تھے یہ گھمنڈ کے ساتھ بسے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے تھے. جب پہنچے تو اب آپ یہ پوری کیفیت کو اسلامی نقطہ نظر سے اسلام کی اینک پہن کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین اس پوری کیفیت کو اس طرح قرآن میں پیش کرے کہ دیکھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد پیدا ہوئے, اور نبوت اور 40 سال کے بعد ملی, یعنی 610 سال کا وقفہ. یہ 610 سال میں پوری زمین پر نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. نبیوں کی موجودگی میں کئی گمراہیوں میں رہتے انسان. اب تو نبی نہیں ہے 600 سال سے کوئی بھی. اب یہ کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. جب بھیجا گیا تو آپ اگر اسلام کی اینک پہن کے دیکھیں گے اس چیز کو, تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ انسانیت ساری کی ساری, چاہے وہ مشرک تھے بت پرست, چاہے وہ ناستک تھے, چاہے آستک تھے, چاہے وہ ہے یا نہیں ہے بولنے والے تھے معبود کو, چاہے وہ نفس پرست تھے, چاہے وہ کوئی بھی پیشے والے تھے, کوئی شاعر ہے, کوئی قاتل ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی چور ہے, جو کوئی تھے, کوئی وہ تھے جو اپنے آپ کو یہود بول رہے ہیں, کوئی وہ تھے اپنے آپ کو نصارہ بول رہے ہیں, جو کوئی تھے گھنے اندھیرے میں تھے. اگر آپ اسلام کی نظر میں دیکھیں گے تو ان کی اصلاح کے لیے لازم تھا ایک بینہ آنا, ایک ایسی دلیل, ایک ایسی حجت آنا جو باطل کو اور حق کو الگ الگ کر کے رکھ دیا ان کے سامنے. تو یہ سورہ پورے اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نازل کیا. سمجھ میں آئی بات؟ لم یکون الذین کفروا من اہل الکتاب, ہرگز نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے. کافر عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے لفظ تو اس کا معنی ہوتا بنیادی طور پر, کافر کسان کو بولتے ہیں لوگ. اور کافر کیسے کسان کو بولتے ہیں؟ جو زمین میں پہلی بار بیج کو بوتا اور پھر اس کی حفاظت کرتا اور اس کے بعد نگرانی کرنے لگتا اس کو اگانے کے لیے. وہ بالکل شروع کے ٹائم پہ بونے والا جو بیج ہوتا تھا کسان, اس کو لوگ کافر پکارتے تھے. چھپا دینے والا, کوئی چیز کو لے کے سب سے چھپا دینے والا. قرآن جب کافر بولتا تو کافر قرآن میں
عقیدے کے بنیاد پہ استعمال ہوا ایک آدمی کے، کہ وہ ایک آدمی اپنی سوچ و فکر سے ہی ڈیسائیڈڈ ہے کہ میں کوئی حق آ جائے بینہ آ جائے نہیں ماننے والا ہوں اس کو. ایک وہ جو سمجھ رہا کہ صحیح ہے لیکن نہیں میں مانا تو میری عزت کم ہو جاتی ہے، میرا مقام میرا رعب کم ہو جاتا، لوگ بولیں گے کہ کیا ہوا بھائی ان کی بات مان لیے تم. یہ ایک قسم کا کافر تھا. تیسرا کافر کون تھا؟ جس کی حقیقت میں بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کو اور سمجھنے کی ضرورت تھی اس چیز کو. چوتھا کافر کون تھا؟ مان لیا دل سے ملال کر رہا، عملی اعتبار سے وہ چیز نہیں کر رہا جس کا حکم آ رہا اس کو. اس کی سب سے بڑی دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ایمان اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. یہ ایک قسم کا کافر تھا. اب یہاں جس کافر کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ تو وہ کافر ہو گئے تھے پورے لوگ کہ ان کے پاس اب توحید باقی نہیں رہی تھی، بالکل توحید کی پوری شکلیں بگاڑ دیے تھے. تو یہ کس کافر کی؟ ہرگز یہ کافر، کون سے کافر؟ جو ذہنی طور پہ مکمل توحید سے دور تھے، اندھیرے گھپ میں تھے. کس اندھیرے گھپ میں تھے؟ شرک کے اندھیرے گھپ میں تھے. یہ ہرگز، چاہے یہ لوگ اپنے آپ کو بولتے تھے کہ ہم اہل کتاب میں سے، تو اہل کتاب کس کو بولا؟ قرآن. قرآن جس کو اہل کتاب کہہ کے پکارا وہ دراصل کون ہے؟ وہ اس کی مثال آسان کر دیتا ہوں میں، سمجھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو. انسان بولا اگر میں، تو اس میں آپ لوگ خالی مرد لیتے یا خالی عورتیں لیتے یا مرد اور عورت دونوں ملا لیتے؟ اس میں انسان بولا تو دونوں بھی آگے سے. قرآن جب اہل کتاب بولتا تو جو لوگ اپنے آپ کو یہودی بولتے تھے، جو لوگ عیسائی بولتے تھے، دونوں کو ملا کے بولتا قرآن. قرآن جب اہل کتاب بول کے تذکرہ کریں گا تو بائی ڈیفالٹ کس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو اپنے آپ کو یہودی بول رہے ہیں اور جو عیسائی بول رہے ہیں، دونوں کو ملا کے اہل کتاب بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ قرآن میں ان دونوں کو الگ الگ پکارے. قرآن میں ایک خاص بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، اور ایک قرآن میں، پوری قرآن میں کہیں بھی عیسائی کا لفظ نہیں آیا، نصارہ آیا ان لوگوں کے لیے. سمجھ رہے؟ کیونکہ ہر کرسچن کا یہ دعویٰ ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے لوگ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب تھے تو وہ نصارہ تھے. 300 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کانسٹینٹین ہے جو پورا لفڑا کر دیا اور ان کو معبود کے درجے پہ بٹھا دیا لے کے جا کے. تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ جو اہل کتاب جب قرآن ٹرم یوز کر رہا تو بائی ڈیفالٹ اب آپ لوگ کبھی بھی قرآن پڑھیں گے اہل کتاب لفظ آتے اس سے مراد کون ہو جائیں گے؟ عیسائی. ایک سوال ہے، عموماً جب ہم لوگ دعوت کا کام کرتے غیر مسلمانوں میں ایک سوال آتا، بھائی ہندو بھی بول رہے ہیں ہمارے پاس وید جو ہے اللہ کی طرف سے، بھگوان کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے، تو کیا وہ لوگ بھی اہل کتاب ہوں گے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کی کوئی آیت جو قرآن میں اللہ نے بیان کی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث صحیحہ میں سمجھایا، اس کے ضمن میں وہ لوگ اہل کتاب میں نہیں آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ شرعی پہلو پر وہ اہل کتاب میں ہرگز نہیں آئیں گے. ہاں اب چونکہ وہ لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں تو ایک بہت دور سے تعویل بنائی گئی. بہت دور سے تعویل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی تعویل علم والوں نے ضرور بنائی لیکن اس پر اختلاف کرنے کا کسی کو بھی پورا حق ہوتا. بھائی اہل کتاب یہودی اور عیسائی کو بول رہے ہیں، اس پہ اختلاف کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن اور حدیث واضح طور پہ اس پہ دلیل بنے ہوئے ہیں. کسی اور کو اس میں شامل کر رہے ہیں یہ بول کے کہ نہیں ان کا بھی دعویٰ ہے، ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب ہے، تو اس پہ تعویل بنائی جا سکتی کہ ہاں ٹھیک ہے چلو ان کو بھی لے لیں گے اہل کتاب میں. کیا بنیاد پہ تعویل بنائی جا رہی؟ کہ سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 7، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کی طرف ہدایت دینے والے کو بھیجا. سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 36، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، کل امت الرسول، ہر امت کی طرف ہمارے ایک رسول کو ہم نے بھیجا. با نام، ناموں کے ساتھ صرف 25 کا ذکر قرآن میں آیا، باقی کا ذکر نہیں آیا. کیا رام جی، کرشن جی رسول ہے؟ میرے سے پوچھیں گے میں بولوں گا نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہیں بھی قرآن کی کوئی آیت، کوئی صحیح حدیث دور دور تک بھی اشارہ نہیں کرتی کہ یہ لوگ اللہ کے رسول یا نبی تھے. کوئی یہ بول رہا نہیں ہم مانتے، وہ تیرا اپنا ماننا ہے، قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں ہے. اور قرآن منع کرا کس بات سے؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36. کیا بول کے منع کرا؟ یہ بول کر قرآن منع کرا جس بارے میں علم نہ ہو اس کے اوپر گفتگو مت کرو، بولے اللہ تعالیٰ.
اور علم سے مراد یہاں پہ کیا ہو گیا؟ جب یہ علم کس بارے میں آ رہا؟ ایک ہے انہوں ڈاکٹر تھے نہیں تھے بولے تو میں سرٹیفکیٹ دیکھ کے بولوں گا، ان کی پرانی ہسٹری دیکھ کے بولوں گا بھائی انہوں ڈاکٹر تھے یا نہیں تھے بول کے. انہوں نبی تھے یا نہیں تھے بولے تو یہ میں کیسا بول سکتا ہوں؟ یا تو اللہ تصدیق کرنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنا، دونوں کے تصدیق نہیں آ رہی، میں اندازے پہ کسی کو بھی بول دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اس بارے میں گفتگو مت کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو. تو یہ اعتبار سے اس بنیاد پہ ہم یہ ضرور مانیں گے کہ ہندوستان کے یہ پورے ہمارے علاقے میں بھی کئی نبی اور رسول بھیجے گئے. کب بھیجے گئے؟ کون تھے؟ ان کو کتابیں دی گئی یا نہیں دی گئی، یا صرف ان پر وحی بھیجی گئی؟ اس کے بارے میں واللہ عالم ہمارے پاس کوئی علم اب قرآن اور حدیث کی بنیاد سے ہم نہیں دے سکتے، صحیح حدیث کی بنیاد سے. اس اعتبار سے اگر کوئی تعویل نکال لے کے بولتا ہے یہ اس کا اپنا نظریہ ہے. پرسنلی میرے سے پوچھیں گے میں اس کا خیال لوں. سمجھ میں آ گئی؟ تو اہل کتاب کون ہو گئے؟ اب ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ باقی سب کو کیا بول رہے ہیں؟ مشرک بول رہے ہیں اس آیت میں. اب مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ تھے کون تھے مشرک؟ وہ لوگ تھے جو کعبے میں بتوں کو رکھ کر پوجا کرتے تھے، یا وہی مزاج کے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ مشرک مانے جائیں گے، جو بتوں کی پوجا کریں گے یا کوئی اور چیز کی پوجا کریں گے یہ لوگ مشرک مانے جائیں گے. مشرک کس کو بولا گیا؟ شرک عربی زبان میں جو لفظ ہے اس کا معنی ہے دو چیزوں کو برابر شامل کر لینا. دو چیزوں کو برابر شامل کرنا. برابر شامل نہیں بھی کرے تو کسی چیز کے ساتھ جڑا دینا لے کے جا کے اس کو. باوا اور بیٹا برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ باوا بیٹا مل کے یہ گھر بنائے بولے سمجھا، تو باوا کے ساتھ شریک کس کو کرے؟ آپ بیٹے کو شریک ضرور کرے، درجے میں برابر نہیں کرے، لیکن بیٹا شریک مانا جائے گا. اسی طریقے سے آپ اللہ کے ذات اور اللہ کے جو صفات ہے، اللہ کے صفات کا مطلب اللہ پیدا کرنے والا، اللہ رزق دینے والا، اللہ غریباً نواز، اللہ بندہ نواز، اس میں آپ کسی کو کسی بھی لیول پہ لے کے گئے آپ اللہ کے ساتھ ایک لیول پہ لا کے شریک کر دیے. اور ہر قسم میں کسی بھی لیول پہ کہیں بھی آپ کسی کو شریک کریں گے اللہ اس کو شرک بولے، اور جس لیول پہ آپ نے شرک کیا اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو سزائیں ملیں گی قیامت کے دن. اور ہر اکابر جو شرک ہوتا، کبیرہ شرک جو ہوتا جس میں آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر ٹھہراتے، اس کی بنیادی شروعات بالکل چھوٹی جگہ سے ہوتی، جہاں آپ یہی بول کے کرتے کہ نہیں اللہ کے برابر نہیں ہے، جہاں آپ یہ بول کے کرتے کہ یہ لوگ اللہ کے صفات والے نہیں ہیں، لیکن امیدیں اور توقعات جو آپ کو اللہ سے رکھنے ہیں، جو اللہ کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آپ ان سے لگا لے کے بیٹھتے پھر. اور پھر ایک جنریشن جاتا، دو جنریشن جاتا، اس کے بعد آنے والے کئی جنریشن کے بعد وہ لوگ اس کو اللہ کے برابر کر دیتے، یہاں تک کہ اب اللہ کا ذکر بھول جاتے، ان کے ذکر کو اللہ سے زیادہ ذکر کرنے لگ جاتے. یہ تمام کو قرآن نے مشرک کہا ہے. تو یہ شروع کی جو آیت ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، جو کوئی ہے کافر اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور جو مشرکوں میں سے ہیں، منفکین حتیٰ، یہ لوگ ہرگز باز آنے والے نہیں ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تاتیہم البینہ، ہم ان کو عطا نہ کر دیں ایک واضح کھلی حجت. ان میں سے کوئی بھی میتھمیٹکس کے فارمولے صحیح نہیں کرنے والے ہیں جب تک کہ ہم ان کو ٹیبلز نہ سکھا دیں. سمجھ میں؟ ٹیبل سیکھیں گا اب انہیں میتھمیٹکس میں صحیح کیلکولیشنز کریں گا. ٹیبلز نہیں آئیں گے اس کو تو ہرگز جب تک انہیں ٹیبل نہیں سیکھا کیلکولیشنز نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ظلمات ہے، شرک، کفر، کتابیں اللہ کی آنے کے باوجود ان کے اندر تبدیلیاں کر دینا، ان کے پورے اصل بنیادی احکامات کو بدل دینا، یہ ان سب چیزوں سے باز نہیں آئیں گے جب تک کہ اب ہمیں ان کے پاس مضبوط حجت نہ بھیج دیں جس کے خلاف اب کوئی حجت نہیں ہو سکتی. سن میں آپ؟ اچھا، اہل کتاب یہ تو سمجھ گیا آپ. اہل کتاب وہ لوگ جن کے پاس کتاب بھیجی گئی اور جو آج بھی دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ کتاب ہے. میرے جملے کو غور سے سنیے، وہ کتاب ہے نہیں بول رہا میں، وہ لوگ جن کے پاس کتاب بھیجی گئی اور جو آج بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے، ان کا دعویٰ ہے.
اگر ان کے پاس وہ کتاب باقی رہ جاتی تو قرآن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. قرآن کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ جو اصل کتاب تھی اس کو پوری اصلی شکل سے بدل دیے تھے. تو پھر ایک کتاب بھیجنا پڑا جو حجت بن جائے، وہ بگاڑ کے لیے جو ان لوگوں نے لائی تھی، اور لوگوں کے سامنے وہ بینہ قائم ہو جو اصل اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا تورات، زبور، انجیل میں. سمجھے آگے بات؟ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ یہود اور عیسائی جو قوم ہے یہ دنیا کی، یہ قوم آپ کو ہندوستان میں وجود میں نہیں آ سکتی، یہ انڈونیشیا میں وجود میں نہیں آ سکتی، یہ امریکہ میں وجود میں نہیں آ سکتی. یہ پوری کی پوری قوم کا اوریجن کہاں پہ ہوگا؟ فلسطین کے علاقے میں ہی ہوگا. خالی سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں ہوگا فلسطین کے علاقے میں؟ تو وہ بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ذکر پورا قرآن میں اب اس کے بعد ان لوگوں کا ہی ہے. اس لیے ہوگا کہ فلسطین میں جب اسحاق علیہ السلام جو چھوٹے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ نے ان کو، اسحاق علیہ السلام کو، ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام ہے. ان کو بائبل میں لوگ جیکب پکارتے، یہودی اور عیسائی دونوں ان کو کیا نام سے پکارتے ہیں؟ جیکب. بک آف جینیسس بائبل کی چیپٹر نمبر 35 ورس نمبر 10، اس کا باب نمبر 35، اس کی سطر نمبر یا اس کی ورس نمبر 10 میں آیا کہ گاڈ نے کہا کہ اے یعقوب، اے جیکب، آج سے تمہارا نام اسرائیل ہے. اسرائیل ایک ہیبریو ورڈ ہے. ہیبریو کیا ہے؟ لینگویج ہے. ہندی، تیلگو، انگلش، عربک، ہیبریو. ہیبریو ایک لینگویج ہے جو آفیشیل آج کی اسرائیل کی لینگویج ہے. ہیبریو میں اسرائیل دو الفاظ مل کر بنے. اسرا بندے کو بولتے ہیں، بندگی کرنے والے کو بولتے ہیں، اور الہ، الہ کا بندہ، عبداللہ جس کو آپ عربی میں بولیں گے، یہ اسرائیل کہلاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کو لقب ملا کا اسرائیل کا. ان کو 4 بیویاں تھے، 4 بیویوں سے 12 بچے تھے ان کے. یہ جو 12 بچے ہیں، ان کو بائبل جب آپ پڑھیں گے، پوری بائبل میں ان کو چلڈرن آف اسرائیل کہہ کر پکارا گیا. کیا پکارا گیا؟ چلڈرن آف، یعنی اسرائیل کے بیٹے. یعقوب علیہ السلام جس کا نام اسرائیل ہو گیا تھا، وہ اسرائیل کے بیٹے، بنی اسرائیل قرآن میں پکارا گیا. چلڈرن، چائلڈ، بن، محمد بن عبداللہ، بن سنگولر ہو گیا، بنی چلڈرن پلورل ہو گیا، چلڈرن آف اسرائیل، بنی اسرائیل. تو قرآن مجید کا 17 نمبر والا سورہ بنی اسرائیل، اس کا ایک اور نام بھی سورہ اسراء ہے، کیونکہ پوری قرآن مجید میں معراج کا جو واقعہ ہوا اس کا ایک حصے کا تذکرہ، جو زمین پر مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک جو سفر ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا ذکر اس کی پہلی آیت میں ایک ہی جگہ پہ آیا قرآن میں، ذرا کھل کے آیا سو. اس کے علاوہ ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں بھی اشارتاً ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو، آپ کی نگاہوں کو وہ سب دکھایا جو کوئی اور دکھا نہیں سکتا تھا، نہ کوئی اپنے سے دیکھ سکتا تھا اس کو. تو یہ بھی معراج کے تذکرے میں آیا، لیکن جو اصل ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ہے. اب یہ دیکھیے خاص بات اس کے اندر کہ بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئے. یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے، وہ 12 بیٹوں میں بائبل کے مطابق جو چوتھے نمبر والے بیٹے تھے ان کا نام ہے لیوائی. لیوائی جینس کا بھی نام ہے، اپن لوگوں کے پاس جینس کا جو برانڈ ہے لیوائی، لیوائی بیسیکلی وہی نام سے ہے. چوتھے بیٹے اکارڈنگ ٹو بائبل لیوائی. لیوائی کی خاصیت کیا تھی؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل بولے تو آپ سمجھ گئے نا آپ لوگ میں کس کو بول رہا ہوں. دیکھیے یعقوب علیہ السلام بولے تو ان کے 12 بیٹے بولے تو نہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہودی اور عیسائی ہو ہی نہ سکتے وہ دور میں کوئی بھی. کیسا ہوں گے بھائی جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائی، ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے. لیوائی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں کے چوتھے ہیں بائبل کے مطابق. لیوائی کی عزت کیسی تھی؟ باقی 11 بھائیوں میں ان کو سب سے زیادہ مذہبی اعتبار سے عزت دیتے تھے لوگ، بالکل اسی طریقے سے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، قریش قبیلہ تھا، اس کو مکۃ المکرمہ میں مذہبی اعتبار سے عزت تھی. اسی وجہ سے قریش قبیلہ مکۃ المکرمہ کا متولی تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ مذہبی عزت، لیوائی کو مذہبی عزت. اب جو اس کے بعد بائبل کے مطابق جو چوتھی نسل آئی لیوائی کی،
وہ نسل کے بیٹے تھے موسیٰ علیہ السلام. سمجھ میں آ گیا؟ بائبل کے مطابق کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام پہ تو ہمارا بھی ایمان ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، یہودی بھی مان رہے آج کے، عیسائی بھی مان رہے، ہم بھی مان رہے آج کے. اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو گئے تو مدینے میں جو یہودی تھے وہ مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو تورات دی گئی. وہ مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے، وہ بھی ان کا عقیدہ تھا. وہ مانتے تھے کہ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ بھی ان کا عقیدہ تھا. وہ مانتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام ہاجر علیہ السلام کو پیدا ہوئے اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، مگر ناجائز بیٹے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے مطابق ہاجر علیہ السلام جائز بیوی نہیں ہے. یہ ان کے قول کے مطابق ہے. بائبل بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 3 بہت کلیئر ہے کہ اینڈ ابراہیم ٹک ہز وائف حجر. حجر کو کیا ورڈ آیا وہاں پہ؟ وائف کا ورڈ آیا. تو شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ جب ان لوگوں سے ڈیبیٹس کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، تو انہوں نے ایک مناظرے میں پوچھا کہ بھائی آپ کی بائبل میں ورڈ وائف یوز ہوا، وائف کا مطلب کیا ہوا؟ بیوی. اور آپ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ان کو کانکیوبائن بول رہے ہیں. کانکیوبائن ایسی عورت جس کو شوق پورا کرنے رکھ لیا گیا، جس کو نعوذ باللہ اگر میں سلینگ طریقے سے پکار دوں تاکہ ہم سمجھیں انہوں کس نیت سے کیا جملہ بول رہے ہیں، جس کو ہم اردو میں رکھیل بول دیتے ہیں نعوذ باللہ. تو ان کے حساب سے کیپ ہے جس کو رکھ لیا خالی. تو شیخ احمد دیدات اس میں پوچھے اگر میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یور مدر از دا وائف آف یور فادر، اس کے بجائے میں کیا یہ بول سکتا ہوں کہ تمہاری ماں تمہارے جو بابا کی بیوی ہے کے بجائے رکھیلے کا لفظ یوز کر سکتا ہوں کیونکہ تم نے سینونیم بنا دیا اس کو؟ نہیں کر سکتے. وائف کا ذکر کتاب کے حساب سے وائف آیا ان کا نام. انہوں نے غلط عقیدہ کب سے بنا لیا تھا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بنا لیے تھے. اسی وجہ سے آج تک یہ بات یاد رکھ لو آپ لوگ، آج تک اگر کوئی بچے کو جیو ماننا ہے، اسرائیل کا پاسپورٹ لینا ہے اس کو آج، تو اگر اس کا باپ جیو ہے ماں جیو نہیں ہے تو اس کو جیو نہیں مانتے. وہ لوگ ماں کا جیو ہونا ضروری ہے اس کو جیو ماننے کے لیے. کیوں ایسا کر دیا وہ لوگ؟ اگر باپ سے جیو کو مان لیا جائے تو پھر اسماعیل علیہ السلام جائزہ اولاد ہوتے چاہے ماں کوئی بھی ہو. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنا ہے تو ان کو رد کرنے، اسماعیل علیہ السلام کو رد کرنا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کو رد کرنے ابراہیم علیہ السلام کو رد نہیں کر سکتے تھے. ہاجر علیہ السلام کو رد کرے اور شرط لگا لیے کہ کوئی بھی یہودی ہونا ہے تو لازم ہے کہ اس کی ماں یہودن ہو. اور ہمارے مسلمانوں کا ایک جہالت میں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ڈال کے اتنی جرت کرتے، جو دل میں آیا بول دیتے. قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے کو ماں کے نام سے پکاریں گا بولتے. ارے بے وقوف انسان، یہ ان کا عقیدہ ہے. تم کو تمہارے باواؤں کے نام سے پکارا جائے گا قیامت میں، کوئی حدیث میں نہیں آیا ایسا. وہ ماں کے نام سے پکارنے کا جملہ کیوں لا لیا وہ لوگ؟ کیونکہ ان کو اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنے کا تھا وہاں پہ. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ باپ سے لا لیا تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو پھر اسماعیل علیہ السلام پہ ایمان لانا ہی لانا ہے ان کو. ان پہ لا لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آئے تو لفڑا کیا ہوا پورا؟ کیوں رد کرے؟ یہی بول کے تو رد کرے. رسول، رسالت، نبوت ایک بہت ہی اعلیٰ چیز ہوتی، ایسا کیسا اوپر والا ایسی نسل میں دے دیا جو نسل ہی صحیح نہیں ہے نعوذ باللہ. اس کو بنیاد بنائے رد کرنے کے لیے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو آپ. تو اچھا یہ کون بنا رہی ہیں؟ آپ ظلمات سمجھ رہے ہیں کیا چل رہی؟ کتاب کچھ اور ہے، ان کی منمانی کچھ اور چل رہی. یہ ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے پاس ایک حجت آنا، بینہ آنا تھا ایک، تاکہ واضح ہو جائے بات اب ان کے سامنے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ بینہ کا ذکر ہو رہا اور اللہ بول رہے ہیں جو 600 سال کے اندھیرے میں تھے، عربوں کو گری ہوئی نظر سے کہیں کو دیکھ رہے تھے، کیوں حاوی ہو گئے تھے ان کے اوپر خالی. اچھا اللہ کا امتحان کیسا ہے دیکھو زمین کے اوپر. اللہ اکبر. اب جتنے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیج رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، وہ پورے کے پورے وہیں آ رہے ہیں. یہاں تک کہ حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی دور بنی اسرائیل میں ایسا نہیں گزرا اس قوم میں کہ ایک ہی وقت میں ایک یا اس سے زیادہ نبی موجود تھے ان کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لو آپ، ان کے سسرے رسول شعیب علیہ السلام،
ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھ لو، لوط علیہ السلام ہے ساتھ میں ان کے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام ہے، سگے بھائی، ایک یا اس سے زیادہ نبی موجود نہیں ہے، ہر دور میں تھے. مکمل طور پہ کب رکا اللہ تعالیٰ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو رکا دیے تھے، 610 سال گزرے اس کے بعد. اب آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، 13 سال وہاں جو توحید کی محنت ہوئی تھی مکۃ المکرمہ میں، بولے کہ ٹھیک ہے نبی، آپ پوری اپنی طاقت اور اپنی جو ہے نا ایمانداری سے ایک رسالت کا حق ادا کرے، آئیے اس قوم کی طرف، اب ذرا ان کے پاس آئیے. یہ لوگ ابھی کوئی زیادہ سدھرے ہوئے نہیں ہیں، یہ لوگ ہم بھی پورے اندھیروں میں چلے گئے، آئیے اب ان کے پاس اب دعوت دینے کے لیے. اب آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو تشریف لائے. اب جب مدینے کو آئے تو اس کا ذکر یہ اہل کتاب اور بنی اسرائیل سمجھ کے آپ لوگ کس کو بولتے ہیں؟ تو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودی ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو رد کر دیے، نہیں مانتے ان کو رسول بول گئے. عیسائی کیا کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیے، موسیٰ علیہ السلام کو مان لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر دیے. تو گویا کیا ہو گیا، یہودی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر دیے، عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر دیے. محمد رسول اللہ اور ان کی امت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہمارا ان کے ایمان کے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. آپ سمجھ گئے نا؟ اب یہ دیکھیے، یہ پوری قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بنیاد نہیں معلوم ہے تو باقی کی پوری قرآن پڑھ کے فائدہ ہی کیا ہے ہمارا؟ پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ان لوگوں سے سامنا ہے، ان لوگوں سے پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت ہو رہی، اور وہ حجت کو اللہ آپ کے میرے حوالے کر کے بولے لگو یہ کام کے اوپر، اب تم نہ جا کے. یہاں تک سمجھ گئے پوری بات؟ پہلی آیت کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو یہ سورہ کی. اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، ہم نے ان کے پاس بینہ جو چاہیے تھا اللہ کے رسول کو بھیجا. دیکھیے خالی رسول بھی بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ، رسول اللہ وزن آ گیا، کس کے رسول ہے؟ اوہ اللہ کے رسول ہے. خالی رسول کو بھیجا نہیں بولے، ہمارے رسول اللہ کو بھیجا. پھر کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بول رہے ہیں رسول من اللہ. اچھا عربی زبان میں رسول اللہ بھی بولتے سکتے تھے، خالی رسول بھی بول سکتے تھے، خالی رسول اللہ بھی بول سکتے تھے. رسول من اللہ، ایک مخصوص کام سے میرے پاس سے ایک رسول کو بھیجا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی اہمیت، آپ کے کام کی اہمیت کو بڑھا دیا گا. ایک بہت بڑے مقصد سے بھیج رہا ہوں میں، ایک مشن ہے پورا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلنا ہے. جا رہے ہیں ہم میرے پاس سے، انہوں میرے پاس سے گئے اور رسول بن گئے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اب یہ جو رسول ہے یہ کیسے رسول ہے؟ جو ان کو بہت ہی طاہر صحف کس کو بولتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہے؟ بولا تھا ایسی بائنڈنگ کے بیچ میں جو چیز آتی ہے اس کو صحف بولتے. صحفا مطہرہ، صحفا مطہرہ، طہارت بہت پاک، ناپاکی سے بالکل پاک. صحفا مطہرہ بھیجا، دے کر بھیجا ہوں. صحفا مطہرہ کیا ہے؟ دلیل، اس کی دلیل ہے دیکھیے آپ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 سے 79. اب دیکھیے کتاب کہاں سے آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ عرش کے پاس سے آئی، لوح محفوظ سے. برابر اللہ ذکر کر رہے ہیں انہ لقرآن کریم، بے شک یہ اکرام عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، یہ ایک ایسی کتاب میں درج ہے جو سکون سے اللہ کے پاس رکھی ہوئی ہے. لا یمسہ الا المطہرون، کوئی اس کتاب کو چھو نہیں سکتا سوائے انتہائی مخصوص پاک فرشتوں کے، جو صرف اس کتاب کو چھونے کے لیے بنائے گئے. وہ فرشتوں کا کوئی اور کام نہیں ہے. لوح محفوظ کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس سے مطابق، وہ کتاب سے متعلق لوح محفوظ کی جو بھی احکامات دے رہے ہیں اس کو بجا لانا ان کا کام ہے. اسی طریقے سے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 13 سے 16 میں فرمائے فی صحف مکرمہ، یہ کہاں پر ہے؟ کیسے صحف میں ہے؟ بڑے اکرام والے صحف میں. مرفوعۃ مطہرہ، اور پھر یہ کیسا ہے؟ انتہائی پاک باز کیفیت والے لوگوں کے پاس ہے. بی ایدی سفرتن، اب دیکھیے یہاں پہ خاص بات آئی، بی ایدی سفرتن بولتے ہیں لکھنے والے کو، آتھر جس کو بولتے ہیں نا آپ انگلش میں. آتھر کیا کرتا؟ لکھتا، لیکن انہیں خود کی چیز لکھتا. ایک اور ہوتا رائٹر. تو سفرہ کس کو بولتے ہیں؟ رائٹر کو بولتے ہیں، لکھنے والے.
تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجتے تھے تو فرشتے مخصوص تھے جو وہ مطہر کتاب ہے لوح محفوظ کی. اللہ بول رہے ہیں یہ پوری قرآن مجید اب پہلے آسمان پر اتارنا ہے, اس کو لکھو. یہ پوری قرآن کو لوح محفوظ پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ ساری کائنات کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اس پہ. اس میں سے اب کیا اتارا جا رہا؟ قرآن اتارا جا رہا ہے. یہ پورا قرآن اتر رہا. یہ پورا قرآن لوح محفوظ سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں کہاں آیا؟ پہلے آسمان پہ آیا. آئے وقت پھر سے لکھا ہے فرشتوں سے. تو یہ جو لکھنے والے فرشتے تھے یہ انتہائی طاہر فرشتے تھے. ان سے لکھا کہ وہ کتاب کس کو دیے؟ جبرائیل علیہ السلام کو دے کے پہلے آسمان پہ بھیج دیے بیت العزا پہ. یہاں پہ جب یہ پہنچ گئی کرامن بررتن, یہ بڑے ہی عزت والے لکھنے والے تھے جو لکھ رہے تھے اس کو. تو یہ کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں صحف مطہرہ. اب اس آیت کی تفسیر میں واضح طور پر بتا دیا گیا یہ کتاب بینہ ہے اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینہ ہے. دونوں بینہ کا مطلب کیا ہے؟ حجت. اگر تیرے کو کتاب پڑھنے بھی نہیں آتا, میرے نبی کا قول, نبی کی پوری زندگی, نبی کی پوری حرکتیں اللہ کی طرف سے حجت ہے تمہارے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کو کتاب یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تیرے کو کتاب پڑھنے نہیں آتا تو میرے نبی جو بول رہے ہیں وہ کافی ہے. میرے نبی تو کچھ بولتے ہی نہیں سوائے اس کے جو میں ان پر وحی کر دوں, میری طرف سے بول رہے ہیں. کتنا بڑا مقام مل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی کہ گویا اللہ تعالیٰ کتاب اور صاحب کتاب کو الگ نہیں کر سکتے بول دیا. اور اس کی بڑی پیاری تفسیر کیا آئی معلوم ہے؟ مسلمان دعوت کے کام میں فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ جو لوگ واقع دعوت کا کام کر رہے ہیں اس میں ہم سب کی کمزوری کیا ہوگی معلوم؟ ہم اس کی دعوت کر رہے ہیں لیکن خود ہم اس کے طریقے سے حجت نہیں بن رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیے. اے ام المومنین بی بی عائشہ کو پوچھا گیا, اے ام المومنین, اے ماں امت کی, میرے نبی کی سیرت بتائیے. بی بی عائشہ کیا بولے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میرے نبی چلتا پھرتا قرآن تھے بولے. یعنی قرآن میں جو کچھ ہے مکمل حجت میری نبی کی لائف ہے. کبھی پوری زندگی میں ایک بار نہیں دیکھیں گے کہ قرآن کچھ بول رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کر رہے ہیں. تو اس کو علماء بولے یہ دائی کی صفت ہے. جب دائی اس صفت پہ جتنا زیادہ آتے جائیں گا انہیں اتنا زیادہ کامیاب ہوتے جائیں گا اپنے کام میں. ناکامی کی وجہ ہم اس صفت کے اوپر نہیں اتر رہے ہیں پوری طریقے سے. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بینہ کیسا کرے؟ ایک پڑھنے کے لیے بنائے, ایک اس کو کیسا عمل کرنا ہے اس کے لیے بنائے. پڑھنے کے لیے کتاب, عمل کیسا کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور خاص بات, لفڑا پورے پرانے مذاہب کا ہوا کیا؟ وہ لوگ چونکہ کتاب کو ہی بچا کے نہیں رکھے تو سیرت موسیٰ, سیرت عیسیٰ اور سیرت داؤد نے بچی. سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کیا کرے؟ قرآن کی حفاظت کرے. نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کی حفاظت کرے. قرآن میں یہ اچھا نبی کیا بولے, قرآن اب کوئی بدل ہی نہیں سکتا. حفاظت ہو گئی, سنت کی حفاظت ہو گئی. ایک بڑے پیمانے پہ آپ آج غور کر کے دیکھیں تو جو بہت بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں میڈیا کے ذریعے سے سب سے بڑی بغیر زبان سے بولی چھپی سازش کی جا رہی, کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کر کے دکھانے کی کہ بھئی وہ سیرت ہے, بھئی وہ حدیث میں ہے, ارے سنت ہے, بھئی صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی. قرآن کو کچھ نہیں کر سک رہے ہم. یہ تو وعدہ ہو گیا اللہ کا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں. اس کو تو کچھ نہیں کر سک رہے. اس کو اگر آپ کو اس سے دور کرنا ہے تو سیرت اور احادیث سے دور کر دو آپ کو, آپ خود بخود قرآن نہیں سمجھ سکتے خود سے. تو ہم کو کیا چاہیے کہ سیرت کے حصے کو مضبوطی سے پکڑیں. سمجھے؟ تو بینہ کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ فیہا کتب قیمہ, فیہا اس کے اندر کتب قیمہ کتاب ہے جو قائم رہنے والی ہے. دو چیزیں بتا دیتا ہوں اس کے اندر. فیہا تو بہت آسان ہے, اس کے اندر بولے اللہ تعالیٰ. خیمہ کس کو بولتے ہیں وہ سن لو آپ لوگ. خیمہ عربی زبان میں بولتے, دیکھیے آپ, ایک آدمی پورے کیچڑ میں گر گیا, سب لوگ اس کے ساتھ گرے ہوئے ہیں, اس میں سے ایک شخص اٹھا,
پورا اپنا کیچڑ ویچڑ جھٹک کے اب ایسا ٹھہر گیا کہ کیچڑ کے ایک چھوٹے سے دھبے کو اپنے اوپر آنے نہیں دے رہا. تو آپ بولیں گے انہیں خیام کرا. نماز میں ہم ٹھہرتے, اس کو خیام کیوں بولا گیا؟ اس سے پہلے آپ دنیا کے کئی کام ایسے چیزوں میں لگے ہوئے تھے جس کا حساب دینے پہ ہو سکتا جہنم مل جاتی. وہ گندگی کو پوری ہٹا دیا, کروکیڈنس کو آپ کے اطراف کی, خالص آ کے ٹھہر گیا اللہ کے سے باپ, خیام میں آ گیا اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے آ کے ٹھہر گئے. ٹھہرتے تو کئی اور جگہ, خیامہ کیوں بولا گیا؟ پوری کائنات کو اٹھا کے الٹ پلٹ کر دے رہے اللہ تعالیٰ, اس کے بعد قائم کر رہے ہیں اس کو. 50,000 سال انسان حرکت نہیں کر سک رہا, جھک کے بیٹھ بھی نہیں سکتا, جنبش نہیں کر سکتا رگ کے اندر اپنے پیروں کی. خیام. خیمہ کس کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خیمہ وہ جو پورے 610 سال سے گندگیاں چل رہے تھے. فیہا کتب خیمہ. اب میں ایسے احکامات دے کر بھیجا ہوں جو تم لوگ اپنے لیے حکم بنا لیے تھے مذہبوں کے, جس کے دل میں جو آ رہا مذہب کے نام پہ کر رہا, جس کے دل میں جو آ رہا اللہ کا نام لے کے کر رہا, جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں آیا نا, فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. لعنت ہو ان کے اوپر پھر تو جنہوں نے ایک کتاب لکھی اپنے ہاتھ سے اور کہا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. خود لکھ لیا اور بولے کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے. سمجھ رہے نا؟ پھر تو لعنت ہے ان کے اوپر اس چیز کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود لکھا, اور لعنت ہے ان کے اوپر کہ ایسا جھوٹ بول کر اس سے جو مال کما لیے یہ لوگ. اب آپ دیکھیے, یہ جو میں بک لایا ایک چیز سمجھانے لایا آپ لوگوں کو. یہ کیا لکھا ہوا ہے اوپر بڑا ٹائٹل؟ جوئش بائبل ہے. ایکچولی ان کو ٹائٹل کیا دینا چاہیے تھا معلوم ہے؟ نیچے کا ورڈ دینا چاہیے تھا. نیچے 3 الفاظ لکھے ہوئے, وہاں پہ کیا لکھے ہوئے بولا؟ نہیں, یہ 3 بول رہے ہیں. یہ 3 کسی کو دکھ رہا دور سے؟ یہ 3 ہاں تورا نہیں, یہ نیوی ام کیتھوم. تورا نیوی ام کیتھوم لکھا ہوا ہے. یہ کتاب کا اصل یہ نام ہے. سیریسلی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, اصل یہ نام ہے. یہ کتاب کا نام بھی اصل وہی ہے, لیکن لکھا ہوا کیا ہے یہاں؟ کوئی بھی آپ عیسائی کو پوچھے ہولی بائبل کیا ہے بولے تو کیا بولتا نا؟ کس کی کتاب ہے بولتا؟ گاڈز ورڈ بولتا ہے اس کو, بولتا یہی پورا پڑھایا گیا. یہ 3 نام کیا ہے نیچے کے؟ تو اس میں جب تورا آ رہا, تورا کس کی کتاب ہے؟ نہیں, موسیٰ علیہ السلام کی کیسے انہوں لکھے. قرآن کس کی کتاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تورات کس کی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں. قرآن کس کی کتاب ہے؟ تورات کس کی کتاب ہے؟ تورا ہو گئی, اللہ کی کتاب ہو گئی. اس کے بعد نیوی ام لکھا ہوا ہے. نیوی ہیبریو میں بولتے ہیں, عربی میں نبی بولتے اس کو. نبی ایک کو. سورہ نمبر 21 کیا ہے قرآن کا؟ انبیاء. نیوی ام انبیاء. تورا کس کی کتاب ہے؟ نیوی ام بولے تو انبیاء. انبیاء نبی کے قول کو اپن کیا پکارتے ہیں؟ نبی کی گفتگو کو کیا بولتے ہیں بولو گا؟ یہ کتاب اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کو نیوی ام بولے تو نبیوں کی حدیثیں ہو گئی. کیتھوم. کیتھوم کس کو بولتے ہیں؟ کیتھ بولتے ہیں تاریخ دان کو, تاریخ لکھنے والے کو, ہسٹری کی کتاب لکھنے والے کو. کیتھوم. تو ان لوگ اصل کیا کرے بھائی, پبلک کو اتنا سب نہیں سمجھ میں آتا. یہی کتاب کے اندر اللہ کی بات بھی ہے, نبیوں کی حدیث بھی ہے, تاریخ لکھے سو والوں کی تاریخ کی باتیں بھی اس کے اندر ہی ڈال دیے. اس کے اندر کوئی حدیث ہے؟ اس کے اندر کوئی مؤرخ, امام بخاری کی کوئی خود کی اپنی بات ہے اس کے اندر؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات ہے؟ اس کا شروع سے لے کے الحمدللہ کا الف شروع ہو رہا, اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا با سے شروع ہو رہا, وہ با سے لے کے آخری میں ناس بول کے سین پڑھ رہے ہیں آپ. یہ پوروں کے بیچ میں کہیں بھی کسی اور کا کوئی لفظ یا حروف ہے؟ یہ ہے کتاب اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کتاب تو تھی,
ایک ہی کتاب میں پورے چیزاں بھر لے کے ہر چیز کو اللہ کی کتاب بول کے لوگوں کو بول رہے تھے. سمجھ میں آ رہا؟ آج بھی یہی بول کے پڑھ رہے ہیں. یہ کیا پڑھ رہے ہیں بولے تو ورڈ آف گاڈ بول رہے ہیں اس کو. ارے پھر اس میں تورا ہے بول رہے ہیں, انجیل ہے بول رہے ہیں, زبور ہے, اس میں بہت ساری اور کتابیں, وہ کس کی ہے؟ وہ نبیوں کی باتیں ہیں. ارے اور بھی ہے, وہ کس کے ہیں؟ وہ سینٹ پال, بک آف ایکٹس. کون لکھے پوچھو آپ؟ بک آف ایکٹس, ACTS, بک آف ایکٹس کون لکھے؟ تو بولتے بھائی سینٹ پال لکھے. سینٹ پال نبی تھے؟ نہیں تھے. سینٹ پال عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے؟ نہیں تھے. کون تھے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھنے کے بعد انہوں کتاب لکھ کے بولے میں ایسا آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, میرے کو خوابوں میں یہ آتا تھا, میرے کو خوابوں میں بولا گیا یہ ایسا ہے, وہ بھی آ گیا اس کے اندر. پڑھ رہے ہیں کیا بول کے اس کو؟ کتاب اللہ بول کے پڑھ رہے ہیں. ہم صحیح بخاری کو کتاب اللہ بول کے پڑھے کبھی؟ صحیح مسلم کو پڑھے؟ اس کو کبھی حدیث کی کتاب بولے؟ سمجھ میں آ گیا کیسا بینہ آیا ہے, کیسی حجت بنا ہے اللہ تعالیٰ. اب بنا کے نبی کو ساتھ دے کے بھیجے, بولے ذرا نبی پوچھو ان کو, ان لوگوں تو ہر چیز ملا کے فوائل للذین یکتبون الکتاب بھی آئی تھی. اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کتاب لکھی اور پھر کہا یہ اللہ کی طرف سے. لعنت ہو ان کے اوپر اس چیز کو جو انہوں نے لکھا خود کے ہاتھوں سے تاکہ کچھ کمائی کما لے, اس کمائی پر بھی اللہ کی لعنت ہو. بولے اللہ تعالیٰ سے بقرہ کی آیت نمبر. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب مسئلہ کیا ہو گیا کہ اس میں ہو سکتا کہ بات ضرور ہو جو اللہ نے تورات میں بولی تھی, لیکن اب اگر ان کو پوچھے ذرا الگ کر کے بتاؤ, بالکل نہیں کر سکتے. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر سکتے تھے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تبدیلی آ گئی تھی. اب بعض لوگ کیا بولتے معلوم نہیں بھائی, اس زمانے کے جو تھے نا ان لوگ اہل کتاب تھے, آج کے نہیں تھے. ارے عقل مند, پانی کے گلاس کے اندر تو ایک قطرہ تو بھی پیشاب کا ڈال, 100 قطرے تو بھی ڈال, دونوں بھی صورتوں میں پانی ختم ہو گیا. نہیں بھائی اس میں ایک ہی قطرہ ہے, پی سکتے بولتے. اچھا الگ کر سکتے ڈالنے کے بعد اس کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے, اب بولے چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے, اب کوئی رسول نہیں آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اب کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کے بارے میں جو تورات آئی تھی, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 میں بولے تورات کے احکامات کے حفاظت کی ذمہ داری ہم نے یہودی علماء کو دی تھی. بولے کس کو دی تھی؟ دیے تھے بولے برابر. وہ لگا نہیں کرے اس کی حفاظت, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, داؤد علیہ السلام کو بھیجائے, بیت المقدس بنی, پھر پورے گڑبڑیاں کر دیے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجائے, معاملہ کیا کی کر دیا ان کا پورا. اب بولے ٹھیک ہے چلو اب اس کے حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں, اب دیکھتا ہوں کون بدلتے اس کو. اب یہ خالص کتاب اللہ آ گئی, حجت بن کے, بینہ بن کے آ گئی. اور اس کو کیسے رسول کے ساتھ بھیج رہا ہوں؟ ایسے رسول کے ساتھ بھیج رہا ہوں کہ کائنات میں پہلی مرتبہ ایک ایسا آدم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا جو پوری کائنات کا, اگر میں رب ہوں تو وہ پوری کائنات کا رسول بنا دیا گیا. ایسے جنات کے رسول, جانور کے رسول, پرندوں کے رسول, انسان کے تو ہے ہی ہیں, پورے انسانوں کے, خالی عربوں کے نہیں. اب بھیج رہا ہوں مکمل ایسی حجت دے کے بھیج رہا ہوں کہ تا قیامت, کیا بول رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ, فیہا کتبن. کتبن بولے تو کیا ہوا؟ کتبن مطلب بولو آپ لوگوں کو جو بھی معلوم ہے بولو. ریٹن کو بولو. اصل عربی میں جب ایسے میں کہیں کتب استعمال ہوتا اس کا مطلب ہوتا احکامات. ایسے احکامات اس میں دے کر بھیج رہا ہوں, یہ قائم ہے, اس سے بہتر قیامت تک کوئی حکم تم نہیں لے کے آ سکتے اپنی فلاح اور بہبود کے لیے. فیہا کتب قیمہ, تم کتنے بھی اور لا لے کے آؤ, تم کچھ بھی کر لو, کتنے بھی بکس آف کانسٹیٹیوشن لکھ لو, تم ضرور پریشان ہو جاؤ گے. تم وہ سکون نہیں حاصل کر سکو گے کسی بھی لا کو لا کے جو لا میں دیا, اس کے علاوہ اگر کچھ لائیں گے تو کچھ دیر کی تو کامیابی مل جائیں گی, لیکن الٹیمیٹلی اس کا مس یوز زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے بہتر نہیں لا سکتے. وہ جو تم مقصد سے لا رہے ہیں وہ مقصد کبھی پورا نہیں کر سکتے. خیمہ, کچھ بھی کر لو, یہ قائم ہو گیا اب میری طرف سے, یہ احکامات ہے جو میں قائم کر دیا, حجت بنا دیا.
तुम जो चीज, सूरह क़सस सूरह नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाए कि ऐ नबी, हमने मूसा से कहा था कि इनसे कहो तौरात से बेहतर अगर कोई चीज लाते हो तो लाए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया कि इनसे कहो इससे बेहतर कोई चीज ला सकते। इससे बेहतर मतलब इसमें जो अहकामात आए हैं, इससे बेहतर कोई तुम अहकामात ला सकते तो लाओ जरा, और बोलो नबी अगर ला लिए इससे बेहतर अहकामात ये लोग, तो आप बोलो कि मैं खुद उसके ऊपर सबसे पहले अमल करने वाला बन जाता हूं। ये चैलेंज कब तक के लिए हो गया? तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुज्जत कुरान के जरिए से दिए, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज्जत बनाए, जिस पर ईमान लाई है उम्मत। अब ये उम्मत अगर इसको छोड़ के कुछ भी करी तो बज़ाहिर तो मैं मुसलमान हूं, बाअमल अकीदा और ईमान मैं वही अहले किताब और मुशरिकों के कुफ्फार की तरह हो गया। समझ में आ रहा? जब वो लोग बदले तौरात, ज़बूर और इंजील को, तो नतीजा क्या निकला? उसके बाद की आयत में बोले अल्लाह ताला, वमा तफर्रक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिना। वमा तफर्रक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा, तफर्रुक़े फिरक़े नहीं पड़े उन लोगों में जिनको किताब दी गई थी। क्या नहीं पड़े? फिरक़े नहीं पड़े उनमें जिन लोगों को किताब दी गई थी, इल्ला सिवाय मिन बादा, किताब दिए जाने के बाद, जाअतहुमुल बय्यिनात, बय्यिना आने के बाद उसके अलावा दूसरे तरीकों से जिंदगी गुजारने और फैसले करने लगे। मुसलमानों को पड़ी गए ना भाई, इतने फिरके गई को हो गए, बता दिए अल्लाह ताला, वजह बता दिए। और कितना बुरा हशर हमारा होगा कि कम से कम वो कौम तो बोलेंगी हमारे पास असली शक्ल में किताबिश नहीं थी। कम से कम वो कौम बोलेंगी कि हमारे पास मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के अहादीस सहीहा मौजूद नहीं थे। ये कौम क्या बोलेंगी अल्लाह ताला को? किताब थी फिर भी हम फिरके में पड़े बोलेंगे। समझ में आ रहा? फिरका क्यों पड़ता बोल रहे अल्लाह ताला? किताब दिए जाने के बावजूद जब हटके इससे कुछ करने को जाते, किसी दूसरी चीज को इससे बेहतर समझने को जाते, किसी और चीज को अपनी जिंदगी की आसानी का रास्ता समझने को जाते, अब आके खड़ी होती सारी मुश्किल आपके ऊपर। समझ में आ रहा? अब जितने भी मुश्किलात चल रहे हैं, थोड़ा जायजा लेके देखो। एक तो नमाज नहीं पढ़ना है, तो ये भी तो आगे डिस्कस करेंगे अपन उसके ऊपर, ये तो अपनी जगह बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जो हालत हो रही इस उम्मत की फिल वक़्त, मईशत में पीछे, मईशत मतलब पैसों में पीछे, और जिसका पैसा है तो वो पागल के बच्चे को अकल नहीं है कि पैसे का सही इस्तेमाल क्या होना। रेगिस्तान में बिल्डिंगा बना लेते ठहरे हुए, वो यानी कि पेश कर रहे हैं, अरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे वो जो चरवाहे रहेंगे ना, बदू चरवाहे, गाउंटी चरवाहे, ये लोग इमारतों का कंपटीशन करेंगे। अच्छा तो बुरुज अल खलीफा कितना 900 मीटर्स का बनाया, हम जिद्दा के अंदर 2 किलोमीटर की बनाएंगे, जमीन से ऊपर 2 किलोमीटर की बनाएंगे। अब न्यूयॉर्क सिटी बनाएंगे हम। अरे टूरिज्म से इकोनॉमी आ रही क्या? अब हम हिजाब निकाल देंगे सब। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? जब तक तफर्रुखे में नहीं पड़े, जब तक कि किताब दिए जाने के बाद उससे हटे नहीं लोग। अरे अल्लाह बोल रहे मेरी इबादत करो, मैं बोल रहा मैं खबर पे जाके सजदे मारता हूं थोड़े। अल्लाह बोल रहे किताब अल्लाह को, मेरे सीरत को बयान करो नबी की, मैं बोल रहा मैं करबला के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत को बयान करता हूं। सारा साल वही कर लेते बैठता हूं। अब पढ़ेंगे फिरके, क्योंकि हटे तुम लोग उस किताब से जो मैं तुम्हारे पास भेजा था। यही चीज वो लोग भी करे थे। नतीजा क्या निकाला मैं? तफर्रुखे पढ़े, भटके, गुमराह हुए। अब उसके बाद की जो आयतें आ रही, इसमें जो है खास तौर पर मैं सूरह शूरा की आयत नंबर 13, 14 और 15 पढ़ना चाह रहा हूं। किस जिमन में? अल्लाह की जो उनको किताब मिली थी। तौरा का माना क्या है मालूम आप लोगों को? तौरा हेब्रियू वर्ड है, अरेबिक में उसको आप शरीयत बोलते हैं। अरेबिक में क्या बोलते हैं उसको? हेब्रियो में क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में उसको द लॉ या द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं आप। द लॉ, वो लॉ कौन दिए थे? तौरा उनको दिए थे। हमको नाम कुरान है, लेकिन अहकामात इसको शरीयत बोलते हैं ना, इसके अहकामात को शरीयत ही बोलेंगे। वो जो शरिया है उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे। कौन सी शरिया? उनको दी गई, तुमको दी गई। अब इसके बारे में फरमा रहे अल्लाह ताला सूरह
شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 13 14 اور 15. میں صرف ترجمہ پڑھ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو, یاد سے جا کے چیک کر لیجئے. سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 13 14 15. اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے. اب یہ آیت کس پہ نازل ہو رہی؟ اے نبی, اللہ نے آپ کے لیے, نبی کے لیے دین کا وہی طریقہ, شریعت, وہی شریعت مقرر کی ہے جس کا حکم اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا, اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے, اور جس کی ہدایت ایسی, یہی بنیادی ہدایت 2 1 2 2 سری لنکا کے اسکول میں بھی وہی پڑھاتے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کے تحت کوئی اسکول ہے تو انگلینڈ میں یہ ٹیبل میں چینج آتا کچھ بھی. تو اے نبی, جو بنیاد ہے ہمارے دین کی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. نوح کو بھی وہی دیا گیا, ابراہیم کو بھی وہی دیا گیا, آپ کو بھی وہی دیا جا رہا, وہی کے ذریعے بھیجا ہے. اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں, اس تاکید کے ساتھ. کس کو دیا بول رہے تاکید کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جا رہی. کیا اطلاع دی جا رہی؟ اے میرے نبی, اب آپ کو جو ہم شریعت دے رہے ہیں کتاب میں, فیہا کتب قیمہ, یہ جو اس کے احکامات دے رہے ہیں, یہ آپ کو کوئی پہلی بار نہیں دے رہے ہیں. یہی احکامات, یہی بنیاد ہم نوح کو دیے تھے, ابراہیم کو دیے تھے, موسیٰ اور عیسیٰ کو دیے تھے, اور ان لوگوں کو تاکید کرے تھے اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو میرے اس دین کو, اور اس میں تفرقے میں مت پڑو. یہ قرآن کی دی گئی, قائم کرو اس کے احکامات کو اور اس میں تفرقے میں مت پڑو. ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے, ان مشرکین کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہو. پسند آ رہا کسی کو یہ؟ جب آپ بول رہے ہیں کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی ہوا بول رہے ہیں, تو تم لوگ اتنا آج کہیں کو پریشان ہو رہے ہیں بول رہے کام کرنے کو, یہ تو ہوں گا ہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو میں کیا کرا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ دیا؟ نہیں کرا, مدد کرا. انہوں سیرت کے اچھے ہو گئے, جو اس میں تھا اس کے مطابق چلے, تم بھی اس کے مطابق چلو, اس کی دعوت مت چھوڑو, تمہاری مدد کر کے رہوں گا. تم انہیں دعوت دے رہے ہو, اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے, اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف دل سے رجوع کرے. وہ ظاہر سے, جس کو علامہ اقبال بولے خرد سے پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل, خرد زبان کو بولتے ہیں, خرد سے پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بولے تیرے دل میں اور تیری آنکھوں میں دین اسلام کے خاطر زندگی گزارنا ہے ہی نہیں ہو, تو پھر اب تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صبح سے شام تک تسبیح پہ لے کے بیٹھ گیا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. آیت نمبر 14, لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. اس سے بہتر کوئی علم ہے؟ پوچھیں گے نا اللہ تعالیٰ, تم لوگوں کو یہ علم ملا جو اس سے پہلے میں کوئی امت کو نہیں دیا, وہ رسول ملا جو ایسا رسول کسی اور امت کو نہیں ملا, اس کے باوجود تمہارے پاس فرقے کیسا بنے؟ اور کیا جواب دیں گے یہ امت کو فرقوں میں بانٹے سو یہ ملے جو اپنے آپ کو ایک ایک جماعت کے ساتھ لگا لیے, جو اپنے آپ کو ایک ایک گروہ کے ساتھ لگا لیے, اور ہر ایک کا پرچار, نام تو قرآن اور حدیث ہے لیکن ہر ملا اپنی جماعت کی تبلیغ کرتا, دین کی نہیں کرتا. انہیں اللہ کے رسول دین کی تبلیغ کرتے تھے, صحابہ دین کی تبلیغ کرے, ائمہ اکرام دین کی تبلیغ کرے. وہ تو ان کے نام پہ مسلک بعد میں بنائے. ابو حنیفہ بولے کیا تم لوگ سب حنفی ہو جاؤ, امام شافعی بولے کیا تم لوگ شافعی رہو نہ تو حنفی رہو, امام احمد بن حنبل بولے کیا تم لوگ مالکی رہو نہ تو حنفی رہو نہ تو شافعی رہو نہ تو حنبلی رہو, امام مالک بولے تم لوگ مالکی نہ تو حنفی رہو. چاروں میں سے کسی ایک کا قول بتاؤ جو بولے کہ ان میں سے کچھ ایک رہے تو چلتا تم لوگ. یہ تو بعد والے کر لیے, تفرقہ کیا ان لوگوں نے اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا کہ تفرقے مت کرو. ان کو حکم رسول کی اطاعت کا تھا, انہوں نے اپنے اپنے اماموں کو چن لیا. اس کے بعد ان کو حکم مسجدوں میں سجدوں کا تھا, انہوں نے مردوں کے قبروں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے. ان کو حکم کتاب سے اللہ کے ذکر کا تھا,
یہ تو بابا اور بیبی کے حکم مسجد کے ممبروں پہ کرنے لگ گئے, اللہ کا نام ہی نہیں آتا اس میں. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا, اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. زیادتی کرنا چاہتے تھے مطلب کیوں ہو رہا؟ ہر فرقہ, ہر گروپ کے کچھ فالوورز ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آپ لوگ دیکھیں جو یہ راک سٹارز ہوتے ڈپریشن میں کہیں کو جاتے, فین فالوئنگ کم ہوتے ڈپریشن میں چلے جاتے. انسان میں وہ مزاج ہے, وہ تکبر کا مزاج ہے. شیطان 3 چالوں سے سب سے خطرناک بھٹکاتا ہوں, شروع سے لے کے آخر تک انسان کو. اس کے اندر میں پناہ ڈالتا ہوں کہ تو کچھ ہے, جبکہ انہیں وہ نہیں رہتا, اور اس کو ابھارتا ہوں اس کے اندر بولا اس کو. اب انہیں ابھرنے لگتا اس کے اوپر. اب جب انہیں ابھرنے لگتا, ایک ایسے وسوسے کو ابھار لیتے ہوئے لے کے آتا, دودھ چولہے پہ ابلتا, جب بہت ابل گیا تو کیا ہوتا؟ خود ہی گر جاتا, آپ کو گرانے کی ضرورت پڑتی. جب آپ وہ تکبر کے ابال میں آتے نا, خود تباہ کرتے اپنے آپ کو اس کے بعد. یہ مزاج انسانوں میں دیکھے چھوڑے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ, اسی لیے اس کو سادگی میں لاؤ بولے, اسی لیے لے کے جا کے سجدے میں سر کو پٹکو. یہ انا کی جگہ ہے تیری, یہ چہرہ پٹک, نیچے پٹک کے بول سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے اللہ کی ذات, سب سے اعلیٰ ہے اللہ کی ذات, بول وہاں پہ. سمجھ میں آ رہا؟ تو اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا, تو ان کا تو پورا حساب کتاب کر دیا جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنے, اگلوں کے بعد, پچھلوں کے بعد, اپنا پچھلے بولتے, اگلوں بولے تو پہلے والوں کو, ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنے, اور اب یہ کتاب کس کو دی گئی؟ اب صحابہ کے بعد جو لوگ اس کے وارث بنائے گئے, وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. وہ لوگ اس کتاب کے احکامات کے بارے میں خود شک میں پڑ گئے. یہ کرے بات کے لوگ کارنامے بول رہے اللہ تعالیٰ. یہی چیز تو زبور انجیل کے ساتھ ہوئی. میں پھر یاد دلا رہا ہوں, دیکھیے وہ لوگوں کا گنجائش کیا بن گئی, کتاب اصلی شکل میں نہیں ہے. بولے ہمارا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن, جہاں کتاب پوری اپنی اصلی شکل میں موجود ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پورے صحیح ہے, احادیث کو علماء جو حق والے علماء ہیں خدمت کر کے اس کو بچا کے رکھے ہمارے لیے, یہ سب کچھ رکھتے ہوئے ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں, تو اب کیا اجر ہونے والا ہے قیامت میں, سوچ لو ہم لوگوں کا. چونکہ یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں, اسی لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو, اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ. کتباً قیمہ, آپ بھی قائم ہو جاؤ اس کے اوپر, اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. اگر یہ لوگ بول رہے ہیں ایسا نہیں, ایسا بھی کرے تو چلتا, تھوڑا سود لے لیے بھی تو چلتا. سود اصل میں مسلمان ملک میں نہیں لینا ہے, غیر مسلم ملک میں ہے تو لے سکتے, دے نہیں سکتے. بولے تو غیر مسلم ملک میں ہے تو اماں کے ساتھ زنا کر سکتے, کروا نہیں سکتے, یا کروا سکتے, کر نہیں سکتے. کیا جملے ہیں؟ اللہ کے نبی ماں سے زنا بول رہے ہیں سود کو, اللہ رسول جنگ بول رہے ہیں, اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ جنگ بول رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں ایسی کریں, 279 میں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں خواہشات کی اتباع نہ کرو, اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا. اے میرے نبی بول دو میں اس پہ ایمان لایا. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان اس کے ساتھ انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کر دے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام دے دیا گیا کہ تم لوگ جو تفرقہ کر رہے تھے, کس کو دیا گیا پیغام؟ اب یہ اہل کتاب پہ چل رہی بات. میں ساتھ میں اپنے آپ کو کہیں کو لا لے رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ پورے ان کے نقش قدم چل رہے ہیں فی الوقت, تو ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے بھی لا رہا ہوں, اور یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا تو پھر بھی گنجائش بنا دیں گے وہ لوگ, قیامت میں ہماری کتاب نہیں تھی, تھوڑا زبور انجیل بدل گئی تھی ہم لوگوں. ہم کون سی گنجائش بنانے والے ہیں؟ سوچ لو کہ قرآن جیسی کی ویسی ہے, اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بھی حفاظت کروا دی. تو ہماری کتنی بڑی شامت ہونے والی ہے اس کا ہم خود اندازہ کریں. انشاءاللہ باقی کا جو درس ہے آیت نمبر 4 کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اگلے اتوار انشاءاللہ. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.